إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 حدیثیں پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہی احادیث کی روشنی میں ماہ سفر سے متعلق یا اس مہینے میں آنے والا ایک دن جسے آخری بدھ کہا جاتا ہے اس کے متعلق بالاختصار کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔
اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ 3 جمعوں سے ماہ سفر سے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آتی رہی۔ اس مہینے کا آخری خطبہ یا آخری جمعہ بھی اسی سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آج کی اس جمعہ بھی رکھی جائے گی۔ ماہ سفر سے متعلق خوشی اور غمی کے ملے ہوئے جذبات کا تذکرہ عام طور سے عوام الناس میں ہوتا ہے۔ ایک جانب اس مہینے کو غم کا مہینہ کہا جاتا، شرور و فتن کے نزول کا مہینہ کہا جاتا، بلاؤں مصیبت کے برکھا برسنے کا مہینہ کہا جاتا، نحوست یا منحوس ہونے والا مہینہ قرار دیا جاتا۔ تو دوسری جانب اس مہینے کی اخیر میں خوشیاں بھی منائی جاتی، تہوار کی شکل بھی اختیار دی جاتی، جس سے اس بات کا اندازہ لگانا بڑا آسان ہوگا کہ نہ اس مہینے کو غم کا مہینہ کہہ سکتے اور نہ اس مہینے کو خوشی کا مہینہ کہہ سکتے، نہ یہ بہت ہی منحوس مہینہ ہے اور نہ ہی یہ بہت ہی خوش آئند مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اسلامی اور عربی کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا دوسرا مہینہ ہے، جس کا نام سفر رکھا گیا۔ اس نام کی وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ کیا ہے، پہلے خطبہ میں آپ کے سامنے آ چکی۔ پھر سفر سے متعلق جو نحوست کا عقیدہ تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ 6 چیزوں کا تذکرہ کیا، جیسے لا عدوہ، چھوت چھات، کسی بیماری کے اندر فی نفسہ بذات خود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت نہیں۔ اسی طریقے سے ولا طیرہ، نحوست و بدشگونی، یہ بھی اسلامی عقیدہ و نظریہ میں نہیں ہے۔ اسی طرح کسی کے در و دیوار پر، کسی کے مکان یا باغیچے میں الو کے دکھائی دینے کے نتیجے میں سارا باغ تباہ و برباد ہو جائے گا، گھر ویرانی سے دوچار ہو جائے گا، ایسا بھی عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پر یہ بات بھی آئی تھی لا سفر، عام طور سے جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کے مہینے میں نحوست نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی آئی تھی جس کی تفصیل گزشتہ ہفتہ آئی، ولا نوع، نچھتر یا ستاروں سے بارش کے برسنے کا عقیدہ رکھنا بھی اسلامی نقطہ نگاہ سے درست نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اخیر میں یہ بات آئی تھی ولا غول یا ولا غول، جس کا معنی ہوتا ہے بھوت پریت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن ہے، شرکش جن ہے، بدماشی کرنے والا جن ہے، لیکن الگ سے کوئی بھوت پریت ہو جائے اس قسم کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے اندر ان چیزوں سے متعلق
بد اعتقادیاں پائی جاتی تھی، اسلام نے آنے کے بعد ان تمام تر بد اعتقادیوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی اور کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر آپ کا عقیدہ ایسا ہے تو اپنے عقیدے کی صفائی ستھرائی کر لیجیے۔ سفر کے متعلق بطور خاص یہ بات بھی آپ کو بارہا سنائی گئی، کس مہینے کو 13 تیدی کا مہینہ کہنا، شرور و فتن کے نزول کا مہینہ کہنا، آفات و بلیات کے اترنے کا مہینہ کہنا، مصیبتوں بیماریوں کے ورود کا مہینہ کہنا، یا نحوست و بدشگونی کا مہینہ کہنا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ مگر عموماً یہ دیکھا جاتا جو کام زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، جس کی تردید اسلام نے کر دی ہے، پھر زمانہ گھوم گھما کر، دور گھوم گھما کر اسی جگہ پر چلا آیا کہ جہاں سے چلے تھے پھر وہی رہ گئے۔ جس زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج کو تار تار کیا گیا، اس کے چراغ کو گل کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی احکام مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے، اس کی شرعی حیثیت و پوزیشن کیا ہے، اس کی بدعت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی، لیکن اس کے باوجود جو رسم و رواج گھٹیوں میں پلا دی گئی ہے، اس کے نکلنا بڑا دشوار ہوتا ہے۔ جو اوہام و خرافات انسان کے ذہن و دماغ میں رچا بسا دیا گیا ہے، اس کو وہاں سے نکالنا بڑا دشوار ہے۔ خود اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدعت بھی کی ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے جمعہ میں ہوا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میرے امت میں جاہلیت کے امور میں سے پائی جاتے ہیں، لا یترکونہن، لوگ اسے چھوڑیں گے ہی نہیں۔ اس میں سے ایک بات کیا تھی؟ اپنے حسب نسب پر فخر کرنا، دوسری بات تھی کسی کی ذات پر نقص نکالنا، طعن و تشنیع کرنا، تیسری بات تھی ستاروں سے پانی طلب کرنا، اور چوتھی بات تھی نوحہ ماتم کرنا۔ تفصیل گزشتہ ہفتہ آ چکی۔ تو جو رسم و رواج اسلام کی آمد سے پہلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو خرابیاں، جو بدعنوانیاں، جو بد اعتقادیاں، جو زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج پائے جاتے تھے، ان کا سلسلہ جاری ہے، کہیں کمزور پڑا، کچھ مخصوص قسم کے لوگ اس سے علیحدہ ہو گئے، لیکن ملت کی اکثریت علم نہ ہونے کی بنیاد پر، جہالت کے نتیجے میں ان بد اعتقادیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کے رکھے ہیں، اور آج بھی وہ جاری و ساری ہیں۔ اب غور کیجئے، سفر کے مہینے سے متعلق ایک جانب بد اعتقادی یہ ہے، اس میں بلا اور مصیبتیں بڑی تیزی سے اترتی ہیں۔ عورتیں اسے یا تو خالی کا مہینہ کہتے ہیں کہ اس میں خیر و برکت نہیں ہے، یا صفر، برکت سے بالکل زیرو ہے، اس مہینے میں برکت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس مناسبت سے اس کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور پھر اسی بد اعتقادی کا نتیجہ ہے عورتوں کو اپنے مردوں سے کچھ مطالبات منوانے ہوتے ہیں تو بطور خاص کسی پرانی رسم و رواج کی چیزوں کو سامنے لے آتی۔ پرانے بزرگوں کا، پرانے لوگوں کا کہنا تھا کہ بلائیں اور مصیبتیں آتی ہیں، جو پرانا برتن ہو گیا اسے توڑ دیا جائے۔ یہ عورتوں کی مکاری تھی کہ نیا برتن خرید کے لائے جائے، پرانے برتن کو توڑ دیا جائے، ایک رسم کے طور پر اسے پیش کر دیا گیا، اور مرد بھی بیوی کے سامنے مجبور ہو جاتا، ٹھیک ہے بھائی تم توڑ کے نیا لے آؤ۔ جب مصیبتیں اترے گی تو نیا برتن بھی اتر سکتی ہے، پرانے بھی اترے گی۔ وہ دن تو وہی ہے، گھر تو وہی ہے، وقت وہی ہے، مہینہ وہی ہے، تاریخ وہی ہے،
ایسا کیا ہے کہ نیا برتن میں مصیبتیں نہیں آئیں گی اور پرانے برتن میں مصیبت آ جائے گی؟ یہ عورتوں کی مکاریاں تھی کہ ہمیں نیا کپڑا چاہیے، نیا برتن چاہیے، نیا شوکیس چاہیے، گھر کا نیا سامان چاہیے، اس میں بلا اور مصیبتیں پہلے سے رچی بسی ہوئی ہیں، اس کے اندر گھسی ہوئی سے نکال دیا جائے۔ یہ طریقہ تھا اور یہ آج بھی ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے کہ مصیبتیں بڑی تیزی سے اترتی ہیں اور بلائیں بڑی تیزی سے آتی اور جاتی رہتی ہیں، اس لیے اس مہینے کو منحوس کہہ دیا گیا اور خیر و برکت سے خالی اور صفر قرار دے دیا گیا۔ پھر دوسری جانب آئیے، اس مہینے کی آخری حصے کو ایک گڑھی ہوئی حدیث کی بنیاد پر انسان کا حال بھی عجیب ہے، اپنی بدعقیدگی کے اس بات کے لیے ثابت کرنے کے لیے یا تو انسان قرآن کی آیتوں کا حوالہ دیتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کسی بات کو منسوب کر کے حدیث رسول سنانا شروع کرتا ہے۔ وہ حدیث آپ کو سنائی آ چکی ہے، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ۔ سارے محدثین اس حدیث کو موضوع اللہ صلی اللہ، ایک گڑھی ہوئی ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اب کہے گا حدیث ہے تو گڑھی کیسے ہو جائے گی؟ بہت سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں بات آتی ہے حدیث ہے وہ ضعیف کیسے ہو جائے گی؟ یہی بتانا مقصد ہے، جو ضعیف ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ لیجئے، الٹا کر دیجئے، جو ضعیف ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے۔ چونکہ حدیث کے نام پر لوگوں نے بیان کیا ہے، اس مناسبت سے علماء محدثین نے اس کے ذوق کو بیان کرنے کے لیے کہا ھذا حدیث ضعیف، یہ کمزور حدیث ہے۔ آپ کی بات مضبوط ہوگی اور اللہ کے نبی کی بات کمزور ہو جائے گی، اس لیے یاد رکھیے گا جو حدیث کمزور اور ضعیف ہوتی ہے وہ حدیث ہی نہیں ہوتی ہے۔ مگر پٹی پڑھانے والے لوگ آپ سے کیا کہیں گے بتائیں؟ تمہارا ماں باپ ضعیف ہو جائیں گے تو چھوڑ دو گے؟ سنا میں نے تقریر، باپ تمہارا ضعیف ہو گیا، ماں تمہاری ضعیف ہو گئی، خاندان کے لوگ ضعیف ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، مار کے بھگا دو گے؟ نہیں، اس کو اور خیال رکھا جائے گا، اسے مضبوطی سے دھرا اور پکڑا جائے گا۔ تو جو حدیثیں ضعیف ہو کر آپ کے سامنے آئی ہے اسے دانت سے مضبوطی سے پکڑ لو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب وہ حدیث ہی نہیں ہے تو پکڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے لوگوں کو اور لوگ سنتے بھی ہیں اور بڑی چاہ سے کہتے سبحان اللہ، مچل کے کہو الحمدللہ۔ یہ باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو اپنی غلطی کی اصلاح کرنے کے بجائے مچل جاتا ہے انسان۔ کیوں؟ کہ ان کے عیبوں پر پردہ پوشی کی جاتی اور ان کی بدعقیدگیوں پر انہیں جمع کے رکھا جاتا ہے۔ بہرحال جو روایت پڑھی گئی، من بشرنی بخروج سفر بشرتہ بالجنہ، جو انسان مجھے سفر کے نکل جانے کی بشارت و خوشخبری سنائے گا میں اسے جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں لوگ ایسا؟ کہ چونکہ سفر کے مہینے مصیبتیں بڑی تیزی سے آ رہی ہیں، کوئی خبر دے دے بھائی یہ مہینہ گزر جانے والا ہے، یہ تباہی و بربادی کی سمے کا وقت ختم ہونے والا ہے، خوشی کی بات ہے، اس لحاظ سے خوشی کی خبر دی گئی، تم نے خبر دی ہمیں سفر کے نکلنے کی، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں جنت میں داخلے کی۔ کچھ علماء نے اس سلسلے میں کہا اگر اسے وقتی طور سے تھوڑی دیر کے لیے صحیح مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے، صحیح نہیں ہے لیکن مان لیا جائے، تو اس کی وجہ کچھ علماء اس طرح بتاتے ہیں کہ وجہ علماء نے کچھ اور بتلائی، عوام الناس سے کچھ اور لے لیا۔ اس وجہ بتائی جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، کچھ آثار آپ کے سامنے ایسے آئے کہ ربیع الاول کے مہینے میں آپ کی وفات ہونے والی ہے، آپ کو اختیار دیا گیا دنیا پسند ہے یا اللہ پسند ہے، آپ نے کہا مجھے اللہ کے پاس جانا پسند۔ یہ سب اختیارات ہیں
جو آپ کے سامنے بتائے گئے، بیان کیے گئے، جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ بس آپ کا چل چلاؤ کا ٹائم آ گیا، اور اس طرح سے آپ کو بتا دیا گیا، خبریں سنا دی گئی کہ آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، کبھی بھی جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد والا مہینے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے کہا کہ جو مجھے سفر کے مہینے کے جانے کی خوشخبری سنائے گا، میں اسے خوشخبری سناؤں گا جنت ملاقات کی، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے والا ہوں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس روایت کو صحیح مان لیا جائے تو علماء نے یہ مفہوم بتایا، ویسے جب صحیح ہے ہی نہیں، گڑھی ہوئی ہے، یہ مفہوم بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رہا مسئلہ اس مہینے کے آخری بدھ، جسے آخری چہار شنبہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو گمبھیر بنانے کے لیے اردو میں فارسی کو گھسیڑ دیا گیا، بدھ کو چہار شنبہ کہا گیا، چونکہ ہندوستان کی سرزمین پر فارسیوں کا غلبہ تھا۔ بالکل ماضی قریب میں عربی کا دورہ نہیں تھا، فارسی کا چلن تھا، فارسی بولا بھی جاتا تھا، فارسی لکھا بھی جاتا تھا، فارسی پڑھا بھی جاتا تھا۔ کاش کہ اس وقت کے ہمارے اسلاف فارسی پر تباہ آزمائی کرنے کے بجائے اللہ اس کے رسول کے فرمان جس زبان میں ہے یعنی عربی پر زور دیا جاتا تو آج عربی سمجھنے میں دقت و پریشانی نہیں ہوتی۔ جب وہ دور گزر گیا، دوسرا دور ہمارے سامنے آئے، ہمارے ان بزرگوں نے بھی دوسرے دور میں اور خطرناک ایسی حرکت کر دی کہ اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، کاش کے کہتے کہ عربی زبان ہماری مادری ہوتی، اور جس طرح اردو آپ پڑھتے ہیں اس طرح عربی اگر پڑھتے آپ تو مسئلہ آپ کا آسان ہو چکا ہوتا۔ آپ نے باہر سے لوگوں کو لیا اور باہر کے عقید و نظریے کو بھی لے لیا آپ نے۔ بہرحال تو فارسی میں کہتے ہیں بدھ کو چہار شنبہ، شنبہ یک شنبہ، دو شنبہ، سے شنبہ، چہار شنبہ، جمعرات کو پنج شنبہ کہتے ہیں اور بدھ کو چہار شنبہ کہتے ہیں۔ آخری چہار شنبہ، لگتا ہے کچھ اور بھی چیز ہے۔ آخری بدھ تو ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن پڑھا لکھا انسان بولتا ہے آخری چہار شنبہ، اور بھینکر نام کر دیا، بلند بالا نام دے دیا، اس کی حیت اور اس کی ہیبت کو بڑھا دیا۔ وہ کیا ہے بھائی؟ یہاں بھی ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، پہلے عام طور سے جس مسلک میں آخری بدھ کے سلسلے میں وہ اعمال بجائے لائے جاتے ہیں، ان کے علماء کچھ بولتے نہیں تھے، لیکن آج ان کے علماء بھی بولنے پر مجبور ہو گئے، لکھنے پر مجبور ہو گئے، تقریر کرنے پر مجبور ہو گئے کہ آخری چہار شنبہ اور آخری بدھ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتاب پڑھیے، ان کے فتاوی جات کو پڑھیے، صدر الشریعہ، اس مسلک کے صدر الشریعہ احمد یار خان نعیمی صاحب کی بہار شریعت کو پڑھیے، یا اس طرح کی جو ان کے مسلک کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ انہوں نے بھی بڑی صراحت سے تذکرہ کیا ہے کہ آخری بدھ کے سلسلے میں عوام الناس میں جو غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کا دور دور تک واسطہ اسلام سے نہیں ہے۔ کیا غلط فہمی ہے بھائی؟ آخری بدھ کے بارے میں عقیدہ یہ رکھا جاتا، آدمی کوئی موقع چاہیے، لوگ موقع بنا لیتے ہیں۔ موقع کیا بنایا کہ آخری بدھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا، بیمار چل رہے تھے، آپ نے غسل کیا اور فریش ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے۔ تو کیا کیا؟ مدینہ سے باہر باغ میں تشریف لے گئے، چہل قدمی کی، وہیں کھائے پیے اور وہیں تفریح کی، اور پھر گھر واپس آ گئے۔ یہ حدیث سنائی جاتی ہے۔ آخری بدھ کو، سفر کے آخری بدھ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا۔ بیمار تھے تو غسل کیا تھا، یعنی اچھا ہونے پر غسل کیا گیا۔ بیمار ہوتا ہے، اب اچھا ہو گیا، بدن میں کچھ بدبو اور ناپاکی اور گندگی کی چیز ہوتی ہے تو آدمی نہاتا ہی ہے، تو آپ نے نہایا، غسل صحت فرمایا، بیماری سے شفا یاب ہو گئے۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، آپ مدینہ سے باہر تفریح کے لیے تشریف بھی لے گئے، باغ میں جا کے گھاسوں پہ چلنا شروع بھی کیا، اور وہی پکنک منایا، کھایا پیا، اور پھر گھر واپس آ گئے۔ یہ مزاج بنا دیا گیا۔
اور اس کے بعد چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس عمل کو منسوب کیا گیا، اب اس کی بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ ہم بھی ہر سال سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو ہم غسل کریں گے، اپنے مریضوں کو بھی شفایابی کی امید سے غسل دلائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر سیر و سیاحت کو تشریف لے گئے تھے، ہم بھی کلکتہ کے اوٹرم گھاٹ اور بابو گھاٹ اور نکو پارک اور اکو پارک اور کہاں کہاں پارک میں جا کر کے خوب دھما چھوکریاں منائیں گے اور سیر و سیاحت کر کے بچوں کے ساتھ میں گھوم پھر کر کے گھر تک شام تک واپس آئیں گے، ظہر نماز کی دھجیاں اڑ جائیں اور عصر کی نماز کی کوئی پرواہ نہ ہو، مغرب بھی ہمارے راستے میں چلے جائیں، اس کے کوئی اعتبار نہ ہو۔ یہ صورتحال آج بھی ہے۔ بنیاد کیا بنایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا۔ پہلے اس پر بات سن لیجیے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پڑھی گئی، حدیث بیان کرنے میں آپ بھی بڑا محتاط رہیے، خاص طور سے واٹس ایپ پر ایک آیا اور فوراً آپ نے دوسرے کو بھیج دیا۔ کیا ہے اس میں، سانپ ہے کہ بچھو ہے، کیا ہے، کچھ دیکھا ہوگا نہیں، نام دیا بخاری شریف، کھوجتے رہیے بخاری میں ملے گی نہیں۔ ایسے بھی دوست احباب ہیں جو بعض آپ تب بھاری بھرکم نام لے کر کے اپنی بات کو پیش کرتے ہیں اور آپ بغیر تحقیق اس سے آگے بڑھا دیتے ہیں۔ دو حدیث سنیے۔ پہلی حدیث تو یہ ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دے۔ کسی نے آپ کو بھیجا، تحقیق نہیں کیا، آگے بڑھا دیا، آپ بھی جھوٹا ہے۔ وہ تو جھوٹا تو ہے ہی، جتنے پیش کیا ہے آپ بھی جھوٹا ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، اللہ کے نبی کا فرمان، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی سی بات کافی ہے کہ کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے۔ جھوٹا ہو گیا۔ اب اگر کوئی انسان جان بوجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کو منسوب کرتا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ انجام سنیے۔ اسی مسلم شریف کی حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو انسان جان بوجھ کر میری جانب کچھ غلط بات کو منسوب کرتا ہے، جو بات میں نے نہیں کہی ہے وہ میرے حوالے سے بیان کرتا ہے، جو کام میں نے کیا نہیں ہے وہ میرے حوالے سے بیان کرتا ہے، جو کام میری مجلس میں ہوا نہیں ہے وہ میری مجلس کے حوالے سے بیان کرتا ہے، وہ انسان فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس انسان کے جہنم میں داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا جس نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی غلط بات کو، کسی غلط کام کو منسوب کر دیا۔ کتنی اہم بات ہے۔ من کذب علی متعمدا، جو انسان مجھ پر جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کر، یا جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کرتا ہے جان بوجھ کر، تو وہ انسان اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جب اللہ کے نبی نے جہنم کے ٹھکانے کی خبر دی ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جہنم سے بچا نہیں سکتی ہے۔ اس کے بعد دو حدیث اور پڑھی گئی تھی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی نے اس امر شریعت میں، شریعت کے معاملے میں اپنی جانب سے کوئی نئی بات ایجاد کی تو اس کی نئی بات کیا ہے؟ فہو رد، وہ مردود ہے، اس کی بات بھی مردود ہے، وہ انسان بھی مردود ہے، کیونکہ اس انسان نے نعوذ باللہ بدعت نکال کر دنیا والے کو تاثر دیا، نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پورے طور سے ہمارے سامنے نہیں پہنچایا تھا، کچھ چیزیں رہ گئی تھی جسے پہنچانے کی ذمہ داری ہمیں دی گئی، میں بڑھا کے اسے بتا رہا ہوں۔ تو جس نے کسی بدعت کو ایجاد کیا، نئی بات کی شروعات کی، نیا طریقہ کسی نے نکال دیا، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، اس امر شریعت میں، امر دین میں کسی نے نئی کوئی بات نکالی
جس کا سراغ عطا پتہ وہاں نہیں ہے تو وہ انسان بھی مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے۔ آپ کہیں گے ہم تو نکالا نہیں ہے، وہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، کچھ لوگوں نے نکالا ہوگا، ہم تو نکالا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی دروازہ بند کر دیا۔ اگر کسی نے بدعت نکالی ہے اس کا گناہ اس کو ملے گا ہی، اس کی سزا اس کو ملے گا ہی، وہ مردود تو بن ہی جائے گا، اس کا عمل بھی ٹھکرا دیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی ایجاد کردہ بدعت پر کوئی انسان عمل کرتا تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بدعت کرتے ہوئے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس عمل پر ہمارا حکم نہیں ہے، جس عمل سے متعلق ہماری جانب سے سند نہیں ہے، جس عمل سے متعلق ہمارا فرمان نہیں ہے، جس عمل سے متعلق ہمارا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اب اگر کوئی انسان اس پر عمل کرتا ہے فہو رد، وہ عمل بھی مردود ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ تو اگر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا کہ آپ نے سفر کی آخری بدھ آخری چہارشنبہ میں غسل صحت کیا، یہ بھی غلط بات منسوب آپ نے کی ہے۔ مدینے سے باہر تشریف لے گئے، یہ بھی غلط بات آپ نے کی ہے۔ صحت یاب ہونا، یہ بھی غلط بات آپ نے کی ہے۔ ایک رسم پر عمل کرنے کے نتیجے میں کتنا جھوٹ بولا گیا، اور ادھر ادھر کا جھوٹ نہیں ہے بلکہ نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بولا گیا، اس کی خطرناکی کا اندازہ لگا لیجیے۔ جبکہ آپ نے کیا فرمایا؟ جس کسی نے میری جانب کوئی ایسی بات منسوب کر دی جو بات میں نے نہیں کہی ہے، وہ میری جانب جھوٹ بات ہو گئی۔ ایسا انسان، جھوٹ بات کو میری طرف منسوب کرنے والا انسان اپنے آپ کو جہنمی سمجھ لے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ جھوٹ کیسے ہے بھائی؟ بات یہ ہے کہ علماء محققین نے جو سیرت النبی پر کتابیں لکھی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کا تذکرہ کیا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک کے سارے اعمال کو، حرکات و سکنات کو، گفتار و کردار کو اور سیرت و سوانح حیات کو جمع کیا ہے۔ ان علماء محققین کا کہنا کیا ہے کہ سفر کے آخری بدھ، وہ 28 کی تاریخ تھی یا 29 کی تاریخ تھی؟ 28 29 کی تاریخ میں اختلاف ہے لیکن دن میں اختلاف نہیں ہے۔ 28 سفر ہو آج یا 29 سفر ہو، 28 اور 29 سفر ہو لیکن بدھ کا دن تھا۔ کیا کہا؟ اس بدھ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد نامی قبرستان، مردوں کی زیارت کے لیے، قبرستان کی زیارت کے لیے، ان کی بخشش کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی، آپ کے سر میں درد اٹھا اور وہ درد بیماری کی شکل اختیار کر گیا، یہاں تک کہ 13 یا 14 دنوں تک یہ بیماری آپ کی رہی اور 12 ربیع الاول کو آپ وفات پا گئے۔ گویا سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت نہیں فرمایا تھا، بلکہ آپ کی بیماری کا آغاز ہوا تھا۔ بلکہ علماء بریلوی کے کہنے کے مطابق آپ کے مرض اقدس میں شدت پیدا ہو گئی تھی، آپ زیادہ حیران و پریشان تھے۔ بہرحال تو زیادہ پریشانی کی بات ہو یا ابتدائے مرض کی بات ہو، تو آخری بدھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات ہوئی تھی، اس کا آغاز ہوا تھا۔ لوگوں نے کیا کہہ دیا؟ صحت یابی ملی تھی، بیماری کی شروعات ہوئی تھی، صحت یابی کا عقیدہ رکھ دیا۔ ایک جانب صحت یابی کا عقیدہ ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، ان کے خود علماء محققین اس بات کی تردید کرتے ہیں اور تقریباً سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ کی بیماری کا سلسلہ 13 یا 14 دنوں تک جاری رہا۔ 12 ربیع الاول سے 13 اور 14 دن جوڑیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 28 یا 29 کی تاریخ ہو تو اس کے بعد 12 تو 14 ہو جاتا ہے، اور اگر 29 مانے تو 13 دن ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا تھا سفر کے مہینے کے آخری بدھ میں۔ تو یہ عقیدہ رکھنا کہ صحت یابی ملی تھی،
پھر یہ عقیدہ رکھنا، اب اس کے نتیجے میں عقیدہ کا بھرمار کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیے اس کے بعد سلسلہ جو شروع ہوا بدعات و خرافات کا. کچھ لوگوں نے کہا اس دن اللہ کے نبی شفا یاب ہوئے تھے، ہم کو بھی غسل صحت کرنا چاہیے. اب غسل صحت کے لیے کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ کیلا کے پتے پر قرآن کی کچھ آیتوں کو لکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے پتے کو پانی میں کھنگالتے ہیں اور اسی پانی سے نہاتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں کہ اچھا ہو جائیں گے. تمام میڈیکل سینٹروں کو بند کر دیجئے، ہسپتال کو، ہاسپٹلوں کو بند کر دیجئے اور یہ طریقہ اپنا لیجئے. پیسے بھی خرچ نہیں ہوں گے، خواہ مخواہ پوری دنیا کورونا کے مرض میں مبتلا ہے، سارا معاملہ صاف ہو گیا ہوتا. دوسری بات، اب اگر یہ صحت یابی کا مہینہ تو خوشی ہونی چاہیے. خوشی کے نتیجے پوڑیاں پکتی ہیں، کڑھائیاں چڑھتی ہیں، دعوت عام کا نظارہ پیش ہوتا ہے، دوست احباب کو بلایا جاتا، تہوار کی شکل دی جاتی ہے، نیا نیا کپڑا پہنا جاتا، اور پھر اس کے بعد اس قسم کے دسترخوان سجائے جاتے اور خوشی منائی جاتی کہ اللہ کے نبی صحت یاب ہوئے تھے، ہم خوشی مناتے ہیں. کچھ لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ کچھ لوگ اس دن روزہ بھی رکھتے ہیں کہ شکریہ کے طور پہ روزہ رکھ، شکرانہ کا روزہ. اور کچھ لوگ مخصوص انداز کی مخصوص آیتیں پڑھ کے 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں. جیسے عید کے دن میں عید الاضحیٰ عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا عقیدہ رکھنے کے بعد انسان اشراق کے وقت میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لینے کے بعد قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد ایک آیت 2 آیتیں پڑھ کے پہلی رکعت پوری کرتے ہیں. پھر جب دوسری رکعت پڑھتے ہیں تو پھر بطور خاص قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فللہ الاسماء الحسنی، پھر وہ 2 آیت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتے ہیں. دیکھیے بدعت کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں تشہد کے بعد درود پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. یہاں عقیدہ بتایا جاتا یہ وہ نماز جو مخصوص انداز سے پڑھی جائے گی اور نماز پڑھنے کے بعد درود پڑھا جائے گا. آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے برخلاف کسی بھی عمل کو کیا ہے وہ قبول ہوگا؟ مقبول تو ہونے سے رہا، وہ مردود ہو جائے گا. یہ ہے آخری بدھ، آخری 4 شنبہ. اس مناسبت سے آخری بدھ کے سلسلے میں جو عقیدہ ہے کلکتہ کی سڑکوں پہ نظر آتا ہے، عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن مٹھائی کی دکان پہ چلے آئیے، وہ پھول کی چادر لگی ہوئی ہے، ایک صاحب جھولا لیے ڈبہ لیے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور باضابطہ ان کا چل رہا ہو تو کیا پڑھتے اللہ کو معلوم، گالی دیتا ہے کہ دعا دیتا ہے کہ بد دعا کرتا ہے یا جلدی جلدی بلاتا ہے. وہ پڑھ رہا ہوتا ہے اور رکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہوتا ہے اور رکھ رہا ہوتا ہے. آپ کو معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پتہ چل لگا کوئی نہ کوئی تہوار کا دن ہے، آخری بدھ ہے. اب دیکھ لیجیے مٹھائی کی دکان کے پاس بھیڑ لگی رہتی، سامنے بدھ آنے والا ہے. تو یہ سب در حقیقت کھانے پینے کے جھمیلے ہیں، نیاز فاتحہ اور اس قسم کی چیزوں پر گزر بسر کرنے والے لوگوں کی جانب سے تیار کردہ یہ عمل ہے کہ تاکہ میرا بھی مسئلہ حل ہوتا رہے، پیٹ بھی بھرے اور جیب بھی بھرے. تمہارا جیب خالی ہو تو الگ سی بات ہے، لیکن میرا جیب پیٹ بھرنا چاہیے. اب اس مسلک کے علماء نے بھی اس سلسلے میں آواز اٹھانا شروع کر دیا اور کہا ہے کہ نہیں، بدھ آخری 4 شنبہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اس دن میں، اس تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض اقدس میں اضافہ ہوا تھا یا مرض اقدس کی شروعات ہوئی تھی، جس کے بعد آپ جاں بحق ہو گئے، یعنی 12 تاریخ کو آپ کا انتقال ہو گیا. اس لیے سفر کے شروع سے متعلق عقیدہ رکھنا یہ منحوس ہے، اور اخیر سے متعلق عقیدہ رکھنا کہ سب دھو پوچھ کے صاف کر دیا اور صحت یابی کی دولت سے مالا مال ہو گئے، یہ بھی غلط ہے. ہر مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، ہر ہفتہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر تاریخ اللہ کی دی ہوئی ہے، ہر وقت اللہ کا دیا ہوا ہے، ہر دن اللہ کا دیا ہوا ہے. کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی وقت، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی سال منحوس نہیں ہے. ہماری حرکتوں کی بنیاد پہ ہمارے لیے منحوسیت کی بات ہو سکتی ہے، وہ ہماری بدعمالی تھی، ہماری خرابی اعمال کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عذاب آیا اور مصیبتوں کا برکھا برسنا شروع ہو گیا. ورنہ دن اور تاریخ اور مہینہ اور ہفتہ میں اس قسم میں کوئی چیز نہیں ہے. اپنے عقیدوں کی درستی کی خیال رکھیے.
اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ الہی جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے۔ الہی جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے۔ الہی جو ماخوذ و گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے الہی ان تمام کے ہر جائز مراد کو پوری فرما دیں۔ اپنے مریضوں کی شفا یابی کی دعا کی درخواست کی ہے الہی ان کے مریضوں کو شفا دے دے۔ اپنی پریشانی کی دعا کی درخواست کی الہی ان کی پریشانی کو دور فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔